الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی عظمت اولیائہ الکرام حیث قال ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آئیے خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان معین بے کساں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی جائے. اس سے پیشتر جد غریب نواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، محبت، الفت، مودت کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے جھوم جھوم کر صلی اللہ علیہ نبی بلومی کی باری صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، حضور خواجہ غی نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں ایک حصے پہ بیان بلفظ دیگر خراج عقیدت جمعہ کے بیان میں اپنی مسجد میں نے پیش کر دیا. اب اس کے آگے کچھ باتیں پیش کرنا ہے اور اس بیان کا خلاصہ بتائے دیتا ہوں کہ حضور خواجہ غی نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی ولادت کس مہینے کس سن میں ہوئی، اور حضور خواجہ غی نواز علیہ رحمۃ الرضوان عالم اور حافظ بھی رہے. اسی طریقے سے حضور خواجہ غی نواز کو چشتی کیوں کہا جاتا ہے، حضور خواجہ غی نواز اور غوث پاک کے مابین کون سا رشتہ ہے، اور بہت ساری چیزیں بتائی گئی. ان میں سے قابل غور بات یہ تھی کہ عام طور سے تاریخ ولادت حضور خواجہ غی نواز علیہ رحمۃ الرضوان کے کیا ہے، اس سلسلے میں علماء اور مورخین کا بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. حتیٰ کہ کون سا مہینہ، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بہت شدید اختلاف. علامہ عبد المبین نعمانی صاحب نے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے کے اندر بڑی زبردست گفتگو فرمائی. لیکن سن ولادت اس سلسلے میں بھی 5 قول پائے جاتے ہیں، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ حضور خواجہ غی نواز علیہ رحمۃ الرضوان جس سال پیدا ہوئے تھے وہ 537 ہجری کا سال تھا. مطلب اگر ہم غور کریں تو تقریباً 900 سال پہلے کی بات ہے. 900 سال پہلے حضور خواجہ غی نواز علیہ رحمۃ الرضوان نے کن عقائد و نظریات کو پیش کیا، کن معمولات کو پیش کیا. انسان ان معمولات پہ غور کرے اور اپنے عقیدے کو پرکھے کہ اس کا عقیدہ خواجہ پاک کے عقیدے سے میچ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے، اس کا عمل خواجہ غی نواز کے عمل سے موافقت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. انسان غور کرے. حضور خواجہ غی نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی ولادت جب ہوئی تو آپ کے والد ماجد خواجہ سید غیاث الدین علیہ رحمۃ الرضوان کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، صاحب کرامت بزرگ ہے. صاحب کرامت یعنی کرامت دکھانے والے بزرگ ہیں. اور آپ کی والدہ 2 قول پائے جاتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ کی والدہ کا نام بی بی ماہ نور ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ بی بی ام الورع. لیکن میں نے آج جمعہ میں بتایا کہ میرا عقیدہ تو یہ کہتا ہے، اور میری یہاں پہ جو ناقص سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نام بی بی ماہ نور ہے، لیکن آپ عبادت و ریاضت اتنی زیادہ کرتی تھی، اسی عبادت و ریاضت کی بنا پر آپ کی کنیت پڑ گئی ام الورع. تو نام ہے بی بی ماہ نور اور کنیت ہے ام الورع. یہ حضور خواجہ غی نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی والدہ کا نام، اور آپ نجیب الطرفین ہیں.
یعنی حسنی حسینی سید ہے، اور ہم غلاموں کو تو سادات کرام سے بہت گہرا رشتہ رہا، اگر آقا ہمارے قبول کر لیں تو ہم غلاموں کا تو بیڑا پار ہو جائے۔ سادات کرام پھر خواجہ غئی نواز اور حضور خواجہ غئی نواز اور حضور غوث پاک آپس میں کیا رشتہ رکھتے ہیں؟ 3 قول پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ غئی نواز کے خالہ کے لڑکے، یعنی خالہ کے لڑکے لگتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ماموں کے لڑکے، لیکن اکثر لوگوں کا جو رجحان دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور خواجہ غئی نواز علیہ رحمت الرضوان کے غوث پاک خود ماموں لگتے تھے، غوث پاک خود ماموں لگتے تھے۔ 3 قول پائے جاتے ہیں، رشتے میں ماموں لگے یا ماموں کے لڑکے یا خالہ کے لڑکے، لیکن اتنی بات فائنل ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ غئی نواز کے استاد ہیں۔ خواجہ غئی نواز علیہ رحمت الرضوان نے آپ کی بارگاہ میں چند مہینے رہ کر شرف تلمذ حاصل کیا تھا۔ یہی وجہ کہ حضور غوث پاک نے جب ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے، تو میرے خواجہ نے اپنے سر اور آنکھ کو پیش کر دیا اور کہا حضور سب کی گردنوں پر ہے، لیکن یہ معین الدین اپنی سر اور آنکھوں کو پیش کرتا ہے، آپ کا قدم میری سر اور آنکھوں پر ہے۔ تو جب سر آنکھوں پر قدم رکھنے کا کہا، ذہن دیا، لوگوں کو بتایا، تو غوث پاک نے بھی، ظاہر سی بات ہے میرا غوث ہے وہ جو حدیث کا منکر ہے وہ بھی غنیت الطالبین کا، اگرچہ اس میں قابل تحقیق باتیں ہیں، غنیت الطالبین کا حوالہ دے کے کہتا ہے کہ غوث پاک میں وہاں لکھا ہے کہ اہل حدیث یہ ہے، تو وہی غوث پاک جن کو اہل حدیث بھی مانے، حالانکہ ان سے پوچھا جائے جناب والا تمہارے یہاں تو صحابی کا قول معتبر نہیں ہے، تو غوث پاک کا قول کیسے معتبر ہو گیا؟ اور اگر غوث پاک کی بات مانتے ہو تو خالی یہی تھا؟ تھوڑا آگے بڑھو، یہی میرا غوث فرماتا ہے وَلَوْ وَالْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر میں اپنا راز مردے پر ڈال دوں تو خدا کی قسم اللہ کی اجازت سے وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ تو غوث پاک کا یہ بھی فرمان لے کے چلو، غنیت الطالبین کو لے کے چلنے والوں تھوڑا ادھر بھی آ جاؤ، اور غنیت الطالبین کے اندر بھی لکھا ہے 20 رکعت تراویح۔ کتنی رکعت تراویح ہے؟ 20 رکعت۔ اگر غنیت الطالبین کا ایک حوالہ پیش کرتے ہو تو اور تھوڑا آگے بڑھو، اسی میں 20 رکعت تراویح کا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا خواجہ غئی نواز علیہ رحمت الرضوان کے استاذ بھی لگتے ہیں، اور حضور خواجہ غئی نواز علیہ رحمت الرضوان، یہ بات میں بار بار پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کروں گا، کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اپنے یہاں لوگوں کو ذہن دیا جاتا ہے عالم اور فقیر کی کبھی جمتی ہی نہیں۔ فقیر 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک راہ خدا کا فقیر ہوتا ہے، ایک مخلوق کا فقیر ہوتا ہے۔ جو اللہ کی راہ کا فقیر ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ پہ نظر رکھتا ہے، اور جو مخلوق کا فقیر ہوتا ہے لوگوں کے جیبوں پہ نظر رکھتا ہے۔ تو جو لوگوں کے جیبوں پہ نظر رکھتا ہے اس کی اور عالم کی کبھی نہیں جمتی، اس کی اور عالم کی کبھی نہیں جمتی، کیونکہ عالم بتاتا ہے اگر کوئی آدمی مسجد میں کھڑے رہ کر اپنے واسطے کو لوگوں سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو مانگنا بھی حرام اور ایسے پیشے ور فقیر کا دینا بھی حرام۔ عالم نے بتایا، اب کہاں سے جمی؟ لیکن جو اللہ کے راہ کا فقیر ہوتا ہے پہلے وہ عالم دین بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے، پھر بارگاہ خداوندی کا فقیر بنتا ہے۔ دیکھو میرے خواجہ غئی نواز علیہ رحمت الرضوان کہ جب آپ کے والد ماجد سید غیاث الدین علیہ رحمت الرضوان پردہ فرما گئے، پنچکی اور انگور کا باغ وغیرہ فروخت کرنے کے بعد پہلے سمرقند کا ارادہ کیا تھا۔ سمرقند پہنچے تھے، سمرقند میں مولانا شرف الدین علیہ رحمت الرضوان شہرائے آفاق بزرگ رہتے تھے، وہاں پر پہنچے، ان کی بارگاہ میں شرف تلمذ حاصل کیا، اور آپ کے پاس رہتے رہتے میرے خواجہ غئی نواز علیہ رحمت الرضوان حافظ قرآن بنے، اور حافظ قرآن بننے کے بعد حضور خواجہ غئی نواز علیہ رحمت الرضوان نے کچھ ابتدائی اور شروعاتی کتابیں ان سے پڑھی اور پڑھتے رہے، دل میں شوق بڑھتا گیا، دل میں شوق بڑھتا گیا۔ پھر بخارا کا رخ کیا،
بخارا میں شہرائے آفاق بزرگ تھے جن کا نام تھا مولانا حسام الدین علیہ رحمۃ الرضوان، اور اس زمانے کے مولانا کوئی ہم لوگوں کی طرح نہیں ہوتے تھے، وہ مولانا بھی صاحب کرامت ہوا کرتے تھے، وہ مولانا ہوا کرتے تھے جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آنکھوں سے پلا کے حافظ بنا دیتے ہیں، آنکھوں سے پلا کے عالم بنا دیتے ہیں۔ ان کے پاس میرے خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان تشریف لے گئے، جانے کے بعد وہاں پر دینی جتنی کتب پڑھائی جاتی تھی تمام کتب کا اکتساب کر لیا، مطالعہ کر لیا، پڑھائی کر لی، اور اس درمیان میرے خواجہ غنی نواز علیہ الرحمن نے 5 سال کا وقفہ لگایا۔ 5 سال میں آپ حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، 5 سال میں حافظ بھی بنے، عالم بنے، پہلے عالم اور مفتی بن گئے، اور سب کچھ بننے کے بعد آپ پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے تھے۔ پہلے عالم بنے، اس کے بعد جا کے حضور خواجہ عثمان ہرغنی علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں حلقہ ارادت جوائن کیا تھا، ان کی بارگاہ میں حاضر گئے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو راہ خدا کا فقیر ہوتا ہے پہلے عالم اور مفتی بنا کرتا ہے، پھر بعد میں راہ خدا کا مسافر بنا کرتا ہے۔ یہ مغالطہ دینا کہ عالم اور فقیر کی نہیں جمتی ہے، میں نے بتایا نا کون سے فقیر کی نہیں جمتی، جیبوں پہ نظر رکھنے والی فقیر کی۔ اچھا ایک بات اور بتائیں، خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان نے پہلے شریعت کا علم حاصل کیا کہ پہلے معرفت کا علم حاصل کیا؟ شریعت کا علم حاصل کیا نا۔ تو خواجہ غنی نواز علیہ الرحمن نے دنیا کو ذہن دے دیا، اے دنیا کے ماننے والوں، اے چشتی کہلانے والوں، الحمدللہ ہم چشتی بھی ہے کیونکہ خواجہ کو ماننے والے ہیں، ہم قادری بھی ہیں کیوں عبد القادر غوث پاک کو ماننے والے ہیں، ہم لوگ رضوی بھی ہیں کیوں امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ ہم اشرفی بھی ہیں کیونکہ خواجہ مخدوم پاک کے بھی ماننے والے ہیں۔ ہمارا تعلق تو تمام سلسلوں سے ہے، تمام سلسلوں سے فیض مل رہا ہے۔ تو خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان نے دنیا والوں کو ذہن دیا تھا، بتایا کہ پہلے شریعت کا علم حاصل کرنا، بعد میں معرفت میں جانا، ورنہ اگر جاہل بن کے معرفت میں چلے گئے تو میرے مفتی اعظم کا قول صادق آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں جو جاہل صوفی ہوتا ہے وہ شیطان کا مسخرہ ہوا کرتا ہے، شیطان جیسے چاہتا ہے کھیلتا ہے، جیسے چاہتا ہے شرارت کراتا ہے، اس لیے پہلے شریعت بعد میں کیا ہے؟ معرفت۔ بہرکیف حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان عالم دین بھی ہیں اور طریقت کے شہسوار، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام اور بڑے فضائل عطا فرمائے۔ ارے یہی کیا کم ہے کہ میرے خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، نوری فضا ہے، نوری ماحول ہے، طواف چل رہا ہے، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے معین الدین اے حسن تم سے اللہ راضی ہو چکا ہے، تم سے اللہ راضی ہو چکا ہے، یہ پیغام دیا گیا۔ میرے خواجہ نے عرض کیا میں جب تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ آپ نے عرض کیا اور آپ کا عریضہ قبول بھی کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا چشتی پیغام خواجہ غنی نواز نے یہ دیا کہ جب تک میرا مرید جنت میں نہیں جائے گا تب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ تو میرے خواجہ غنی نواز حرم میں بھی ہے تب بھی غریب نوازی فرما رہے ہیں، ہم غریبوں کا خیال فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھے میں نے پہلے بتایا ہم لوگ مانتے خواجہ غنی نواز کو، اس لیے ہم لوگ چشتی ہیں، اس لیے چشتی ہیں، ہم دیوانے ہیں ہم خواجہ غنی نواز کے۔ ایسے ہی حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان آپ کا طریقہ کار یہ کہ آپ قرآن مقدس کی ہمیشہ تلاوت فرماتے تھے۔ ابھی ہمارے سراج بھائی نے کہا نا ہم لوگ تو خالی جب جان نہیں نکلتی ہے تو یاسین پڑھتے ہیں روح نکالنے کے لیے۔ یاسین شریف کسی کو مارنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ بولے کئی دنوں سے یاسین پڑھا رہے ہیں ان کی روح ہی نہیں نکل رہی۔ لو ارے یار آدمی مر رہا ہو تو یاسین پڑھ دو اس کو آسانی مل جاتی ہے۔ خود آقا علیہ السلام نے فرمایا جاکنی کے عالم میں انسان پریشان ہے، اس کے سامنے اگر یاسین کی تلاوت کر لی جائے تو روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یاسین تو آسانی پیدا کرتی ہے، ہم لوگ اس کو روح نکلنے کا ذریعہ بنا دیے اور ٹینشن میں رہتے مولانا بہت دیر سے یاسین پڑھ رہے روح نکلی نہیں رہی۔ یاسین ایسا لگتا ہے روح نکالنے کے لیے نازل کی گئی۔
بہر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان قرآن مقدس کے ہمیشہ تلاوت فرماتے تھے، ہمیشہ تلاوت فرماتے، حتیٰ کہ کبھی کبھی موقع یہ بھی آتا کہ حضور خواجہ غنی نواز ایک دن میں 2 مرتبہ قرآن مقدس کا ختم فرماتے تھے، ایک دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک کا ختم۔ اندازہ لگائیں میرے خواجہ کی کیا شان، قرآن مقدس کی تلاوت کا کتنا اہتمام، بتا دیا کہ حافظ قرآن پہلے ہوں اور راہ خدا کا فقیر بعد میں ہوں۔ قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان نے۔ ایسے ہی آپ رات میں شب بیداری فرماتے تھے، رات میں عبادت کرتے تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ حجرے میں جب رات میں داخل ہو جاتے تو دروازہ بند، کوئی آدمی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، اجازت نہیں تھی۔ کیوں اجازت نہیں تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آپ کے مریدین، آپ کے ماننے والے اگر حج کرنے جاتے، عمرہ کرنے جاتے تو وہاں دیکھتے کہ رات کا وقت ہے، جو لوگ طواف کر رہے ہیں خواجہ غنی نواز ان کے ساتھ طواف فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ طواف فرما رہے ہیں، اور فجر کی نماز آ کے اجمیر میں ادا فرما رہے ہیں، فجر کی نماز اجمیر میں آ کے ادا کر رہے ہیں، رات میں طواف خانہ کعبہ کا کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ والے، بتا دیا کہ میں غریب نواز ہوں، میں اپنے نانا کا نواسا ہوں، میرا معاملہ یہ ہے کہ رات میں خانہ کعبہ جاتا ہوں اور رات ہی میں واپس آ جاتا ہوں، تو میرے نانا تو بہرحال محبوب خدا ہے، تو ایک لمحے میں کہاں سے کہاں جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرما گئے، شہید ہو گئے، اور جو شہید ہوتا ہے، میں تو آج رو گا کے بیان اپنے یہاں ہوتا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے یار، امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرو، رو رہے ہو۔ ارے امام حسین کوئی مرے نہیں، معاذ اللہ، الحمدللہ میرا حسین آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، ہم کو تو فخر محسوس ہوتا ہے، فخراً بیان ہونا چاہیے امام حسین کی شان، فخراً بیان ہونا چاہیے کہ امام حسین وہ جنہوں نے شہید ہونے کے بعد دنیا کو زندہ کر دیا، اسلام کو زندہ کر دیا۔ حضرت عمر شہادت کی دعا مانگتے تھے، شہادت کی دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے اپنی راہ کا شہید بنا، اے اللہ اپنی راہ کا مجھے شہید بنا، دعا مانگتے تھے۔ اور امام حسین، معلوم یہ ہوا کہ شہادت کا مقام بہت بلند ہے، ارے جب بلند مقام پہ امام حسین پہنچ گئے تو یہ رونے کا مقام نہیں بلکہ روزہ رکھ کر خراج عقیدت پیش کرنے کا مقام ہے۔ مہر کہ حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان طواف فرماتے اور فجر کی نماز اجمیر میں، اجمیر معلیٰ میں آ کے ادا کرتے۔ جب اجمیر معلیٰ میں ادا کرتے، لوگ جو آپ کے مریدین چاہنے والے عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتے، وہاں سے واپس آتے تو آنے کے بعد دیکھتے کہ حضور یہاں فجر پڑھ رہے، وہاں یہ معاملہ تھا۔ بہرکیف آخر میں راز کھل گیا، تب خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان سے پوچھا گیا تو آپ مسکراتے رہے، آپ نے جواب نہ دیا۔ اور مسکرانا یاد رکھیں، اگر کوئی بولنے کے موقع پر مسکرا دیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ راضی ہے۔ تو حضور خواجہ غنی نواز نے اپنی سند عطا فرما دی کہ بلا شبہ رات میں طواف کرتا ہوں اور فجر کی نماز اجمیر معلیٰ میں آ کے ادا کرتا ہوں۔ ایسے ہی حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان کی یہ شان، یہ مقام کہ ہندوستان جب آنے لگے تو آقا کی اجازت سے آئے نا، حضور نے فرمایا تھا کہ جاؤ۔ ہندوستان جب آنے لگے 900 سال پہلے عقیدہ دے رہے ہیں، اب یہ کہیں کہ انگریز کے بعد یہ عقیدہ آیا ہے تو سمجھ لینا یہ کہنے والا جھوٹا ہے، کیونکہ 900 سال پہلے کا عقیدہ ہے کہ رات میں گئے رات میں چلے آئے، بہت پہلے کا عقیدہ ہے۔ تو حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہند کی سرزمین پر جب آنے لگے، اور کیوں ہند نہ آئے بھائی، کیوں ہند نہ آیا؟ کیونکہ ہندوستان سے آقا علیہ السلام کی محبت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا ہند کی سرزمین سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، عرب سے نہیں آتی، عرب کے بارے میں نہیں فرمایا، کیونکہ آقا علیہ السلام کو معلوم تھا میرے نبی 1400 صدی بعد دیکھ رہے تھے کہ کچھ ہوں گے، حکومت کریں گے لیکن میری گستاخی بھی کریں گے، لیکن ہندوستان میں دیوانے ہوں گے جو میرے گستاخوں کو برداشت بھی نہ کریں گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کو ہندوستان سے محبت کی خوشبو آتی رہی۔ اب محبت کی خوشبو جہاں سے آتی ہو وہاں اپنے نواسے کو روانہ کر دیا۔
کبھی دیکھا نہیں، کبھی کچھ جانا نہیں، سفر کیا نہیں، سب نقشہ بھی بتا دیا گیا۔ بہرکیف مختلف راستے سے ہوتے ہوئے خواجہ غنی نواز ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک مقام ہے جو خراسان کا مقام تھا، وہاں پر ایک قصبہ پڑتا ہے جس قصبے کا نام ہے سبزوار۔ سبزوار قصبے کا جو حاکم تھا بہت شریر تھا، ظالم تھا، لیکن اللہ کے ولی ظالموں کو تو سدھارتے ہیں۔ بھولے بھالوں کو سدھارنا بگاڑنا یہ معاملہ بڑا آسان ہے۔ ہمارا سنی بھائی بھولا بالا اٹھا کے لے کے چلے گئے، آپ اب بگاڑ دیے، بولے بہت اچھا کام کر لیے، تھوڑا ہوشیار سے آ کے ملو، ہوشیار سے آ کے ملو، اس کے بعد معلوم پڑے گا پیجامے میں کہاں سے راستہ نکلے گا نکلنے کا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو سبزوار کا جو مقام تھا، اس مقام کا جو حاکم تھا، وہ حاکم بڑا شریر، بڑا ظالم تھا، بڑا ستمگر تھا۔ اسی کے باغ میں میرے خواجہ تشریف لے گئے۔ اس کا جو باغ تھا، باغ کے اندر ایک حوض تھا، حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرحمٰن اسی حوض کے پاس گئے۔ جانے کے بعد وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو جو باغ کی نگرانی پہ لوگ مقرر تھے، ان لوگوں نے کہا آپ بزرگ ہیں، شیخ ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، اس لیے کہ جو حاکم ہے اگر وہ آئے گا تو پریشان کرے گا آپ کو۔ خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرحمٰن مسکراتے رہے، اپنے عبادت میں مصروف رہے، وظائف میں مصروف رہے۔ اتنے میں حاکم آ گیا۔ وہ حاکم جو حوض پہ جاتا، شراب پیتا، خوب چلاتا، خوب مستی کرتا، وہ آیا اور آنے کے بعد حوض کے پاس ایک انجان بزرگ کو دیکھا تو بہت جوش میں آیا، بڑے پیش میں آیا، آگ بگولا ہو گیا، اور اس کے بعد کہنے لگا اے ضعیف کیوں آئے یہاں پر؟ میرے خواجہ نے نیچے نظریں رکھی، وظیفہ کرتے رہے، وہ چلاتا رہا چلاتا رہا۔ ایک بات یاد رکھیں، خواجہ غنی نواز نے تبلیغ کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ سامنے والے کی پہلے دل کی بھڑاس نکل جانے دو، سامنے والے کی دل کی بھڑاس نکل جانے دو، آپ وظیفہ کرتے رہے، چلاتا رہا۔ خواجہ غنی نواز کی نظر کرم اٹھی، جو ظالم تھا وہ آپ کی بارگاہ کا غلام بن گیا۔ آپ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا۔ ابھی تک ظلم کرنے کے بعد جتنے لوگوں سے مال چھینے تھے، ان مالوں کو لوگوں کے حوالے کر دیا، اور ہمیشہ میرے خواجہ کا گن گاتا رہا۔ یہ ہے میرے خواجہ کی شان۔ ارے الحمدللہ، خواجہ کی شان تو ہم ہندوستان میں آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ لوگ جو چادر کے منکر تھے، سر پہ چادر رکھ کے لے کے پہنچ رہے، تو سمجھے آپ، چادر رکھ کے سر پہ پہنچ رہے خواجہ کی بارگاہ، کیونکہ معلوم ہے یہی بادشاہ ہے جس کو سند دے دے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، معلوم ہے ان کو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان تو ہند کے بادشاہ کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے تو حاضری کا طریقہ اور انداز ہی نرالا ہوتا۔ حضور برہان ملت علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنا ایک رسالہ لکھا، اکرام امام احمد رضا۔ اس رسالے کے اندر لکھا کہ حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں کیسے حاضری دی۔ اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان حرمین شریفین کی زیارت سے واپس تشریف لائے تو ممبئی کی سرزمین پر رہے، اور باندرا میں ایک بزرگ تھے، دل چاہتا ہے پورا واقعہ تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کو مجذوب بزرگ کہا جاتا تھا، اور اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان کے ساتھ حضور برہان ملت تھے، ان کے والد ماجد عید الاسلام علامہ عبدالسلام علیہ رحمۃ الرضوان جبل پوری، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان نے کہا کہ مجذوب بزرگ کی زیارت کے لیے چلنا ہے، گردی لگی ہوئی تھی۔ اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان تشریف لے گئے۔ علامہ عید الاسلام تھے، برہان ملت چھوٹے سے تھے، زیادہ عمر نہ تھی، تشریف لے گئے زیارت کرنے کے واسطے۔ مجذوب بزرگ نے دیکھا، لوگوں سے کہا راستہ دو۔ اعلیٰ آگے آئے تو جیسے ہی آگے آئے تو مجذوب بزرگ نے ارشاد فرمایا، کیا لوگے؟ کیا لوگے؟ چائے، کافی یا قہوہ؟ چائے، کافی یا قہوہ؟ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا، حضور آپ کی زبان سے تینوں ملے،
تینوں جملے نکلے، لہذا تینوں کو ملا کر ہمیں عطا کر دیا جائے۔ ارے تم تو پریشان ہو کھچڑے کے بارے میں، میرا امام تو شربتوں کا کھچڑا تناول فرما رہا ہے نا، فرمایا کہ چائے، قہوہ اور کافی ملا کر پیش کر دی جائے۔ چنانچہ تینوں کو ملا کر لایا گیا۔ حضور برہان ملت فرماتے ہم نے دیکھا تو دیکھنے میں عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ ہیں اللہ والے جو دیکھنے کو نہیں دیکھتے ہیں، اندر کو دیکھتے ہیں۔ دیکھا کہ اس کا چہرہ، اس کی صورت اچھی نہیں نظر آ رہی تھی، لیکن جب ہم نے پیا تو پینے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ملتا جائے اور میں پیتا چلا جاؤں، ہے نا۔ اس کے بعد جب حضور اعلیٰ علی رحمت الرضوان مجذوب بزرگ سے گفتگو کرنے لگے تو حضور علامہ عبدالسلام نے حضور برہان ملت سے ارشاد فرمایا، بیٹا آگے بڑھ لو، بزرگ سے دعا لے لینا، حالات کے پیچھے ہو لو، بزرگ سے دعا لے لینا۔ برہان ملت فرماتے میں آگے گیا، اعلیٰ علی رحمت الرضوان ملاقات کر کے جب آنے لگے تو میں نے بزرگ کی دستبوسی کی تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا، بیٹا ان کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، تم ان کے پیچھے چلتے چلے جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے آ جائے گی۔ تم ان کے پیچھے چلتے چلے جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے آ جائے گی۔ معلوم یہ ہوا اگر دنیا کو پیچھے لینا ہے تو امام احمد رضا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہے نا۔ اس کے بعد حضور برہان ملت کے والد نے عرض کیا، حضور اب سیدھا بریلی تشریف لے چلے تو جبل پور ہو کے چلے۔ تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ارے عید الاسلام سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے دی ہے، اب ہند کے شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، اس لیے اجمیر پہلے جاؤں گا بعد میں بریلی جاؤں گا۔ یہ اعلیٰ علی رحمت الرضوان کا عشق اور محبت ہے میرے خواجہ غنی نواز سے۔ اور جب بھی جاتے زیارت کرنے کے لیے ہم لوگ تو اپنی دیکھتے خالی، ادب ہو نہ ہو۔ لوگ حج کرنے جاتے، وہاں پر حجر اسود چومنے کے لیے یہ دھکا وہ دھکا، ای مارے او مارے، یہی ہوتا ہے نا خالی۔ اچھا بتائیے حرم کے اندر، مکہ شریف کے اندر اگر ایک نیکی کرو تو کتنی نیکیوں کا ثواب؟ 1 لاکھ، اور ایک گناہ کیے تو 1 لاکھ گناہ۔ اب دھکا مکہ مارے تو کیا ہوا؟ سنو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ۔ ارے جس نے حج کا احرام باندھ لیا تو اب وہ نہ گندی بات کرے، نہ گالی گلوچ کرے، نہ جھگڑا کرے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دھکا مار کے جھگڑا، مطلب ادب کا خیال نہیں ہوتا۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ ادب کرو، کیونکہ اسی ادب اور تعظیم نے بھی صحابی کو ولی بنایا ہے، اور اسی ادب اور تعظیم کی بات تو ہم اہل سنت کرتے ہیں۔ تو حضور خواجہ غنی نواز کی بارگاہ میں اعلیٰ علی رحمت الرضوان تشریف لے جاتے تو باہر ہی سے دعا کرتے، باہر سے ہی دعا کرتے، اندر تشریف نہیں لے جاتے۔ لوگوں نے پوچھا حضور اس کی کیا حکمت ہے؟ اعلیٰ ارشاد فرماتے، ارے غلام جب اپنے آقا کی بارگاہ میں آتا ہے مانگنے کے واسطے تو اندر نہیں جاتا بلکہ دہلیز ہی سے سوال کیا کرتا ہے۔ یہ ہے خواجہ کی بارگاہ اور خواجہ کا مقام، اور یہ ہے خواجہ غنی نواز کے غلام اور ہمارے امام اعلیٰ علی رحمت الرضوان۔ بہر کے حضور خواجہ غنی نواز علی رحمت الرضوان کی کیا شان۔ ایک مقام پر ایک بڑھیا تھی، بڑی ضعیفہ تھی، اس کا ایک ہی بچہ تھا اکلوتا، اور ایک بچہ ہو اگر حکومت اس کو سزا دے دے تو بہت ٹینشن۔ اب آج کے دور میں تو پٹی بھی بندھی ہوئی ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ پٹی بندھی ہوئی ہے، جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو جج بنایا گیا، فیصل بنایا گیا، بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا گیا، اگر غلط فیصلہ ہو گیا تو مسئلے میں آ جائے گا۔ تو ضعیفہ آئی، اور آنے کے بعد حضور خواجہ غنی نواز کی بارگاہ میں رو رو کر کہنے لگی کہ حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور یہاں کے بادشاہ نے اس کو پکڑوایا، اور پکڑوانے کے بعد بلا وجہ اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اس کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ میرا ایک ہی بچہ ہے جس کو پھانسی دے دی گئی ہے، اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میرے خواجہ غنی نواز علی رحمت الرضوان تشریف لے گئے اس کے جسم کے پاس، اور ارشاد فرمایا گیا، اے نوجوان اگر تجھے ناحق سزا دی گئی ہے تو تو اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ کی زبان سے جملہ نکلا
اس نوجوان کے بدن میں حرکت ہونے لگی۔ یہ ہے میرے خواجہ کی شان۔ اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ میرے خواجہ غریب نواز یقیناً غریبوں کی غریب نوازی فرماتے تھے۔ وہ ضعیفہ پریشان تھی، آئی، آپ نے اس کے بچے کو دوبارہ زندہ فرمایا، اور ایک ولی اور ایک نبی کی زبان میں یہ تاثیر ہے کہ وہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اس کرامت کا کوئی انکار نہ کرے، میں حدیث سے اس کو مزین کیے دیتا ہوں، حدیث سے اس کو مزین کیے دیتا ہوں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے بولتا ہے اٹھ جا تو بندہ اٹھ جاتا ہے۔ نبی کے بارے میں تو قرآن کی آیت موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور حضور نے بھی کئی مردوں کو زندہ فرمایا۔ ارے مردوں کو زندہ کرنا ایک طریقے سے آسان ہے، کیونکہ پہلے تو روح تھی اس کے اندر جو پہلے سے بے جان ہے، اور روح نہ تھی، آقا علیہ السلام نے ان کو زندہ فرمایا، ممبر کو زندہ فرمایا، جانوروں کو کیا کہتے ہیں درختوں کو زندہ فرمایا، پتھروں کے اندر اپنی محبت کا جام ان کو پلا دیا ہے نا، پتھروں کو جام پلایا اپنی محبت کا۔ ایک حدیث پاک، یہ حدیث سننے سے پہلے ایک عقیدہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کسی میں داخل نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے یا سکھوں کا عقیدہ ہے یا غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ان لوگوں نے کچھ اور مان لیا، اللہ تعالیٰ کسی میں داخل نہیں ہوتا۔ لیکن بخاری شریف کتاب التواضع کی حدیث پاک، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی مول لیتا ہے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اچھا ایک بات بتائیے، اللہ نے جنگ کا اعلان کر دیا، سپاہی کون؟ غور کرنے کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کر دیا، جو خدا کے ولی کا دشمن ہوا رب نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ معلوم ہوا جو اولیاء کا گستاخ ہے اللہ تعالیٰ کے مقابل ہے، اور جو اولیاء کا عاشق اور دیوانہ ہے وہی تو خدا کا سپاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد اور بہت ساری گفتگو ہوئی، آخر میں جب نوافل کرتا رہتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اپنی نزدیکی عطا فرماتا ہے، اتنا قرب دیتا ہے، اتنا قرب دیتا ہے کہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ کام وہ کرتا ہے ہاتھ خدا بن جاتا ہے، بولا وہ کرتا ہے زبان خدا بن جاتا ہے۔ اللہ داخل نہیں ہوا، یاد رکھنا، یہ خالی اولیاء کی عظمت بتا رہا ہے۔ اب بتاؤ جب اللہ تعالیٰ ولی کی زبان بن گیا تو ولی کا فرمانا کس کا فرمانا ہے؟ بولو نا بھائی، ولی کا فرمانا اللہ کا فرمانا۔ میرے خواجہ نے فرمایا اٹھ جا، میرے خواجہ نے فرمایا ظاہراً، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس لیے مردہ جو لیٹا تھا دوبارہ زندہ ہو گیا، وہ پروردگار جو قبر سے دوبارہ زندہ فرمائے گا اپنے ولیوں کے ذریعے سے دنیا میں زندہ فرما دیا۔ ایسا ہی حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ آتے اپنی فریاد پیش کرتے۔ ایک مرتبہ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان، جو آپ کے بڑے خاص مرید اور خلیفہ ہیں، یہ فرماتے کہ میں نے اپنے شیخ کو کبھی بھی کوئی راز افشا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ کبھی کسی کے راز کو کھولا ہو، کبھی کسی کے بارے میں یہ گفتگو کبھی نہیں کی۔ ہمیشہ قرآن حدیث کی گفتگو کرتے اور لوگوں کو تبلیغ فرماتے، اور آپ کے آستانے سے لوگوں کو فیض ملتا ہے۔ اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے ایک موقع پر لکھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیر بھائی مولانا برکات احمد، مولانا برکات احمد علیہ رحمت الرضوان، اور میرے والد ماجد کے وہ شاگرد بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک موقع وہ آیا کہ ہم لوگ اجمیر معلیٰ میں گئے خواجہ کے روضے کی زیارت کرنے کے واسطے۔ ہم لوگ زیارت کر رہے تھے، غیر مسلم کو دیکھا جس کے بدن میں آگ جیسی لگی تھی، بڑا جیسے بدن جل رہا تھا، بہت تکلیف میں تھا، بس خالی یہی کہتا میرے خواجہ میرے بدن میں آگ لگی ہوئی ہے، میرے خواجہ میرے بدن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اور خواجہ کی بارگاہ کی جو مٹی ہوتی، پتھر ہوتے، ان کو اپنے بدن میں لگاتا، خوب بدن میں لگاتا۔ فرماتے ہیں ہم لوگوں نے 2 دن مسلسل دیکھا کہ وہ لگا رہا ہے، لیکن جب تیسرا دن نکلا تو خواجہ غریب نواز نے اس غریب نواز کی غریب نوازی فرمائی۔ وہ بیمار جو آیا تھا خواجہ غریب نواز کے روضے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ یہ میرے خواجہ کی ذات، اور اپنے پیر و مرشد کی قبر انور کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑی تعظیم کرتے تھے۔
ہم لوگ تو کیسے بھی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. لوگ تو آج کعبہ کی طرف پیر پھیلا کے بیٹھتے ہیں, کعبہ کی طرف تھوکتے ہیں. بتاؤ تو بولیں گے کہاں ہے حدیث؟ ارے میں حدیث بتاتا ہوں نا کہ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے, آؤ تو صحیح آؤ. لیکن حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان ایک مرتبہ درس دے رہے تھے. درس دیتے آپ کی نظر اٹھی اپنے پیر کے روضہ انور کی طرف. ادھر رخ کر لیا, جیسے رخ کیا ادب سے ہاتھ باندھ لیا اور ایک دم اطمینان سے گفتگو کرنے لگے. پھر جب رخ پھیرا پھر اپنی گفتگو چالو, پھر رخ کیا پھر ادب سے ایک دم مؤدب ہو گئے. کئی بار ایسا ہوا, درس ختم ہو گیا, گفتگو ختم ہو گئی. جب حلقہ ختم ہوا تو آپ کے مرید خاص حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ الرضوان نے عرض کیا, حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ میں بار بار آپ کو دیکھ رہا تھا کہ جب اس طرف رخ کرتے ہیں تو بہت ادب سے کرتے ہیں, کوئی بات ہے؟ تو میرے خواجہ نے ارشاد فرمایا, ارے میں اس طرف ادب سے رخ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس طرف میرا پیر جلوہ گر ہے, اس کا روضہ اس طرف جلوہ گر ہے. اندازہ لگائیں ادب کا یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اسی ادب کی بنا پہ تو خواجہ پاک بنایا ہے نا. ہند کا بادشاہ, ہندوستان میں ایک انگریز آیا تھا لارڈ کرزی ہے نا. یہ حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں گیا. جب اس نے دیکھا زیارت کے موقع پر کہ لوگ بلا تفریق مذہب و ملت, غیر مسلم بھی مسلم بھی سب حضور خواجہ غنی نواز کی بارگاہ میں آ رہے ہیں, تو اس نے جانتے جملہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ ہندوستان میں نے ایک قبر کو شہنشاہی کرتے ہوئے دیکھا. ایک قبر ہے جو حکومت کر رہی ہے, اس نے قبر کو دیکھا, لیکن ہم دیوانے قبر والے کو دیکھتے ہیں. دہلی راجستھان تمہارا یا خواجہ, سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ, ہمارا تو یہی عقیدہ ہے. حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان پیر کی رات میں پردہ فرما گئے. رات میں آپ داخل ہوئے, حجرے کے اندر کسی کو اجازت تو تھی نہیں. 6 رجب تاریخ تھی, پیر کا دن تھا. رات میں آپ داخل ہوئے عشاء میں. آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ دروازہ بند, کسی کو آنے کی اجازت نہیں, لیکن فجر سے پہلے آپ باہر تشریف لاتے تھے. اس دن معمول کے خلاف حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان باہر تشریف نہیں لائے, تو خدام اور مریدین بڑے حیران اور پریشان تھے. آخرکار دروازہ کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ میرے خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان دنیا ظاہری سے پردہ فرما گئے, اب ہمیشہ کے واسطے آرام فرما ہوئے. تو حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان پیر کی رات میں پردہ فرمائے تھے, اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے 2 شادیاں کی تھی. 3 لڑکے ہوئے آپ کو, 2 شادیاں کی اور 3 لڑکے ہوئے جو ہندوستانی میں رہے بہرکیف. اللہ تعالی ہم سب کو حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے, ان کی برکات سے مالا مال فرمائے. دواران بیان اگر غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی کے صبح ملے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.